الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، پچھلے اجتماعات میں آپ یہ سنتے رہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے جب زندہ ہوں اس وقت اور جب فوت ہو جائیں اس وقت. ان باتوں کو سننے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں مرد تو ایک حد تک با اختیار ہے، لیکن عورت کی جب شادی ہو جائے اور دوسرے گھر میں چلی جائے تو ماں باپ سے دور بھی ہو جاتی ہے اور معاملات اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں رہتے. تو اس وقت ماں باپ کی خدمت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اس عورت کے لیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اس لیے کہ ان کے تابع عورتیں ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی کہ ان کے لیے کیا حکم ہے. اس بارے میں یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی کا معاملہ کوئی بھی ہو، اس میں اللہ کی شریعت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے انسان نے رہنمائی لے کے اپنی زندگی اپنانی ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار نہیں رہتا کہ اس فیصلے میں کچھ اپنی ذات سے، طبیعت سے یا اپنی دماغ سے کوئی تبدیلی کر سکیں. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو مرد ہو یا عورت ہو، سب کو مطلوب اللہ کی شریعت کی تابع داری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہے، خواہ طبیعت کے مطابق ہو یا موافق نہ ہو. ایمان اسی کا نام ہے، جہاں پابند کیا وہاں پابند ہو، جہاں روک دیا گیا وہاں رک جائیں. جب عورت کا مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمہ مجتہدین میں سے ایک امام ہیں،
ان سے پوچھا گیا کہ ایک عورت، اس کا شوہر بھی ہے اور اس کی والدہ بیمار ہے، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شوہر کی بات مانے یا بیمار والدہ کی تیمارداری کرے؟ تو آپ نے فرمایا طاعت زوجها اوجب علیہا من امہا، اس کے شوہر کی فرما برداری اس کے لیے زیادہ ضروری ہے ماں کی تیمارداری سے۔ اور اگر کہیں جانا بھی ہو، اس نے ماں باپ سے اگر ملنے جانا بھی ہو تو بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتی۔ امام ابن حجر الہیتمی فرماتے ہیں جب عورت اذا اضطرت للخروج لزیارت والد خرجت باذن زوجها غیر متبرجہ، الزواجر میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے والد کی زیارت چاہیے یا اس کی ضرورت پڑ گئی یا اس کی مجبوری لاحق ہو گئی تو شوہر کی اجازت سے ہی جائے گی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گی۔ اور جانا بھی بغیر زینت کے ہوگا، یعنی بن سنور کے، جو شریعت نے منع فرمایا۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ شوہر اجازت دے دے باہر نکلنے کی تو پھر انسان بن سنور کے نکلے۔ تبرج منع ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زینت کا اظہار کر کے نکلنا بہرحال حرام ہے، شوہر اجازت دے یا نہ دے۔ لیکن شوہر کے گھر میں پابند ہونا، اس میں شوہر کا حکم ضروری ہے۔ یہ تو بات واضح ہو گئی اس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے، اور یہی بات ائمہ دین نے فرمائی ہے۔ چنانچہ حنفیہ کی مشہور کتاب ہے الہدایہ، اس میں بھی یہ مسئلہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ عورت کو شوہر روک سکتا ہے گھر سے باہر نکلنے سے۔ اور اگر وہ اجازت نہیں دے تو وہ نہیں جا سکتی۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے وَلَهُ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، یعنی وہ ان کو روک سکتا ہے، اس کے ماں باپ کو روک سکتا ہے، اس کی اولاد کو روک سکتا ہے، یعنی بیوی کی اولاد ہو جو اس سے نہ ہو، پہلے کسی شوہر سے ہو، کہ میرے گھر مت آؤ، کیونکہ یہ گھر اس کی ملک ہے اور اس کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کا حق ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی وہ باہر جانے سے روک سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ تعلیم اس کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے کہ بلا وجہ اس کو ماں باپ کے پاس جانے سے، ماں باپ سے ملاقات کرنے سے مت روکے۔ چنانچہ یہ بات شارح ہدایہ امام ابن الحمام نے لکھی ہے، اور اسی کو ترجیح دی ہے امام ابن عابدین نے، یعنی جیسی ضرورت ہو، جیسے متعارف ہو کسی علاقے میں، کسی خطے میں ماں باپ سے ملاقات، تو شوہر کو چاہیے کہ اس طرح سے اجازت دے دے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت جوان ہے اور اس کے گھر سے باہر نکلنے میں فتنے کا اندیشہ ہے
تو پھر اس کو روک سکتا ہے اور ماں باپ کو کہہ سکتا ہے کہ آ کے اس کو مل جایا کریں. لیکن یہ حکم تو بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو سبزی لینے بھی عورت باہر جاتی ہے، اور جوتا کٹوانا ہو اس کے لیے بھی باہر جاتی ہے. معاملات بالکل برعکس ہو گئے. لیکن بہرحال مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کا کیا حق ہے، اور اس میں مرد کا کیا حق ہے اور کس حد تک وہ عورت کو پابند کر سکتا ہے. تو نکاح کے بعد بیوی اپنی شوہر کی پابند ہے. اور امام ابن الحمام نے اور علامہ شامی نے، ابن عابدین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ جس طرح متعارف ہو کسی علاقے میں کہ اتنے عرصے میں والدین سے مل لیا جائے، حالات اور عرف کے لحاظ سے تو شوہر کے لیے مناسب یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ سے ملاقات سے مت روکے، کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے. لیکن اور اسی طرح محرم رشتہ دار، نامحرم نہیں، نامحرم کے لیے تو اجازت بھی دے گا تو فقہا نے لکھا ہے تو شوہر بھی گناہ گار ہے، بیوی بھی گناہ گار ہے. نامحرم ہے اور ان کے شادیوں میں ولیموں میں جا رہی ہے تو وہاں اجازت کا اعتبار نہیں. اجازت دینے والا بھی گناہ گار، جانے والے بھی گناہ گار. کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اصل حکم ہے القرار فی البیوت، گھر میں پابند رہے. قرآن نے حکم دیا ہے کیونکہ اس کے نکلنے میں فتنہ ہے، فساد ہے، اور مرد کے ذمہ ہے اس کی سب ضروریات پوری کرے، گھر کے اندر اس کو رکھے اور اس کی سب ضروریات پوری کرے. اس میں عورت کی حفاظت بھی ہے اور گھر کے نظام کی، خاندانی گھریلو نظام کی پرورش بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، اولاد کی تربیت بھی ہے، اور باہر کے ماحول کو فتنہ و فساد سے روکنا بھی ہے. اور میاں بیوی میں کے تعلق میں استحکام بھی ہے، کیونکہ عورت جتنا اس کا مردوں سے اختلاط ہوتا ہے اتنا ہی میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا اثر نسلوں پہ پڑتا ہے، جو آج دیکھا جا رہا ہے مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے. تو ماں باپ سے ملاقات کے لیے اجازت دے دینی چاہیے. لیکن ساتھ ہی علامہ عینی نے یہ بھی ذکر کی ہے بات کہ انما یمنع من القرار والدوام لأن الفتنہ فی اللباس، کہ ملاقات ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں، قطع رحمی نہ کھو، تعلق ان سے نہ توڑے، لیکن اگر بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ جناب ماں باپ نے آ کے شوہر کے گھر کو، یعنی اپنی بیٹی جس گھر میں رہ رہی ہے اس کو اپنا ایک ٹھیا بنا لیا، تو اس سے ان کے زیادہ ٹھہرنے سے میاں بیوی کے تعلقات میں کمزوری آتی ہے. شوہر کی حاکمیت اور اس کی کمانڈ جو اللہ نے اس کے ہاتھ میں دی ہے اس میں کمزوری آتی ہے اور نظام مختل ہو جاتا ہے. اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ اس طریقے سے گہما گہمی وہ فَيَنْتَجُّ الشَّرُّ وَالْفَسَادِ. امام عینی نے یہ بات لکھی ہے. کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ اس میں شاید کسی کی طبیعت مرضی کا دخل ہے. یہ دین کے حکم ہے. ہاں، اب ہمارا معاشرہ اگر اس سے دور ہو چکا ہے اور ہم لوگ جہالت اور کفر کی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے ہمارے مزاج اور ماحول اور روایات اور تہذیب بدل گئی ہے، تو اس میں ہمارا قصور ہے، دین کا قصور نہیں. اور اس کے نتیجے میں جو گھروں میں آنے والی برے نتائج ہیں
گھر بے گھر ہو گئے، اجڑ گئے، اولادیں تباہ ہو گئیں، عورتوں اور مردوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، قتل و غارت اور فتنہ اور اغوا، اور خدا نہ کرے کیا نہ کیا ہو گیا، زیادتیاں اور ریپ اور نہ معلوم کیا کیا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کے حکموں سے روگردانی پورا معاشرہ کر لیتا ہے تو پھر یہ سزائیں ان کو ملتی ہیں، خود ہی سزا بن جاتی ہے جب شریعت سے ہٹ جائے۔ شریعت سے ہٹ کے زندگی سزا ہی سزا ہے انسان کے لیے، اور شریعت رحمت ہی رحمت ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، المرأة اذا تزوجت كان زوجها املك بها من ابويها وطاعة زوجها عليها اوجب۔ جب عورت کی شادی ہو گئی تو پھر اس کا شوہر اس کا زیادہ حقدار ہے اس کے ماں باپ سے، اور شوہر کی فرما برداری اس کے لیے زیادہ لازم ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی لکھتے ہیں، فَلَيْسَ لَهَا أَن تَخْرُجْ مِن مَنزِلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ سَوَاءً أَمَرَهَا أَبُوهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ غَيْرُ أَبَوَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ۔ اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلے، بے شک بیوی اس کو اس کا باپ حکم دے کہ اس گھر سے باہر آ، یا اس کی ماں حکم دے یا اور کوئی حکم دے، بے اتفاق الائمہ، اس پہ سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ شوہر کے گھر سے نکلنے میں نہ باپ کی بات مانی جائے گی نہ ماں کی بات مانی جائے گی، بے شک اس کے حقیقی ماں باپ بھی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اور رسول کی جو نافرمانی کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سورہ احزاب میں موجود ہے، کسی مومن مرد عورت کے لیے اختیار نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ان کے لیے اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنا کوئی اختیار رہ جائے، ایسا نہیں ہے، اب تابع داری ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر کا حق مقدم ہے، شادی کے بعد شوہر کے حق زیادہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی حکمتیں ضرور نہیں کہ انسان جان سکے، اور نہ ہی ان تعلیمات کا دار و مدار ان حکمتوں پر ہے۔ ان تعلیمات پہ عمل اس لیے کرنا ہے کہ حکم ہے۔ ہاں بعض دفعہ کچھ حکمت انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے، بعض دفعہ نہیں آ سکتی، بندگی اسی کا نام ہے کہ اس کی مانی جائے۔ اس میں اس معاملے میں حکمت جو سمجھ میں آتی ہے کہ جب لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی، تو اس کی ساری چیزوں کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، اس کے لیے کھانا، کپڑا، تحفظ، ساری چیزیں یہ ماں باپ کے ذمہ ہے، تو اس لیے ماں باپ کا حق اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ اور جب اس کی شادی ہو گئی تو پھر اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کی ضروریات، یہ سارا کچھ اس کے لیے، اس کا تحفظ، یہ سارا کچھ اس کے شوہر کے ذمہ ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم، یہ شوہر کے ساتھ، یہ شوہر کو یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب پابند ہو کی ہے تمہاری، تو اب اللہ سے ڈرے، اس کے معاملے میں یہ شوہر کو تعلیم ہے۔ ہاں ایسی بات نہیں کہ صرف اس کو پابند کیا، ادھر سے شوہر کو بھی بڑی سخت تاکید ہے، لیکن یہاں صرف ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں شادی کے بعد عورت کے لیے کیا حکم ہے، اس لیے اس نقطہ نگاہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ باقی جو شوہر کے لیے، اس کے لیے حسن سلوک کی تعلیم ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں صرف ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جب شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ ہی اس کے اوپر سب کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد
پھر ذمہ داری شوہر پہ آ جاتی ہے. جب اس کی مادی اور ہر طرح کی سب ضروریات، اس کے ساتھ احسان، حسن سلوک، سب چیزیں شوہر کے ذمہ ہیں، تو لہذا اب شوہر کا حق اس پہ سب سے زیادہ ہے. اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب شوہر کا حق زیادہ ہے. حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، امام ترمذی نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے، یعنی کوئی انسان کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا مجاز ہوتا، کسی انسان کو اجازت ہوتی کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اور یہی روایت امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا. کیوں سجدہ کرے؟ لما عظم اللہ علیہ من حقہ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اب شوہر کا بہت بڑا حق رکھا ہے بیوی کے اوپر. اور ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے، ماں باپ کے لیے کہیں ایسا نہیں کہا گیا کہ اگر کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو اولاد کو حکم دیا جاتا کہ ماں باپ کو سجدہ کرے. حالانکہ ماں باپ کے لیے بڑے حقوق ہیں، جو آپ نے سنی ہے بات، بہت عرصے سے سن رہے ہیں. بیوی کے لیے ایسی بات کیوں کہی گئی؟ یعنی حکم تو نہ ماں باپ کے لیے ہے اولاد کو کہ وہ سجدہ کرے، نہ بیوی کے لیے کہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن ایک حق کی اہمیت کیوں اس انداز سے بتائی گئی کہ اگر اجازت ہوتی تو پھر بیوی کو کہتا میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں حکم دیتا، تو جب آپ حکم دیتے تو ایک شرعی حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ و رسول اپنی جو تعلیمات ہیں ان کی حکمتوں کو وہی جانتے ہیں. کہ وہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر عورتیں شوہر کی فرما برداری اور اطاعت اور اس کی تعظیم سے کنارہ کشی کرتی ہیں. اس لیے یہاں بتایا گیا. ماں باپ کے بارے میں تو کافر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں. انسان کی انسانیت مسخ نہ ہو چکی ہو تو سمجھتا ہے کہ ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا. ہاں، آج کی مغربی تہذیب وہ تو ہر چیز سے آزاد ہو چکی ہے اور اس کا غلبہ ہے. وہاں تو ماں باپ کا بھی کوئی خیال نہیں. وہ بہت آزاد تہذیب ہے جس کے آج ہم غلام ہیں، جس پہ ہم فریفتہ ہیں، جس کو للچاتی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. افسوس کہ جو کافروں میں بھی اقدار تھیں، آج وہ تہذیب میں وہ اقدار بھی ختم ہو گئی. اور آج ہمارے پاس اسلام کی نعمت ہے، پھر بھی آج ہم اس کے دل دادے ہیں. ہمارے ایمان اور اسلام کا کیا حال ہے، ہم کس درجے کے مومن اور مسلمان ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، معاف فرمائے. تو شوہر کا حق عام طور پہ سمجھا نہیں جاتا، اس لیے بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث موجود ہے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں، اور اس کی سند حسن ہے، یعنی روایت میں کوئی کمزوری نہیں، مضبوط روایت، مضبوط سند. حق الزوج على زوجته لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوہر کا حق بیوی پہ یہ ہے کہ اگر شوہر کو کوئی زخم ہو، اور ظاہر ہے جب زخم ہو تو زخم سے کوئی صاف چیز نہیں نکلتی، یا گندا پانی نکلتا ہے، یا خون نکلتا ہے، یا پیپ نکلتی. فرمایا کہ اگر عورت کو کوئی زخم ہو اور عورت اس زخم کو چاٹ کے بھی زبان سے بھی صاف کر لے تو عورت شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، یعنی شوہر کا حق اس پہ بہت بڑا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ شوہر کا حق اس کے لیے بہت زیادہ ہے. شوہر کی تعظیم، اس کا خیال کرنا. البتہ یہ بات ذہن میں رہے، جب شوہر کا یہ حق ہے تو شوہر کو بھی ادھر سے تعلیم یہ ہے، یہ نہیں کہ اب بیوی کے لیے یہ تعلیم ہے تو اب شوہر اس کو ماں باپ سے کاٹ ہی دے. کاٹنا منع ہے، اس کو طریقے سے مینیج کرے تاکہ قطع رحمی بھی نہ ہو اور اس کے نظام اور اس کے حاکمیت میں خلل بھی واقع نہ ہو، اور نظام گھریلو برباد نہ ہو. چنانچہ سسرالیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تو ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ معاملہ تھا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِیجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت گھر میں اگر کوئی بکری ذبح ہوتی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے بارے میں معلومات کرتے کہ کہاں ہیں وہ، فلاں سہیلی کہاں ہے، فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ پھر وہ ہدیہ آپ گوشت کا ان خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو پہنچاتے تھے. تو یعنی اگر بیوی فوت ہو گئی اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ نیک سلوک پھر بھی رکھا جا رہا ہے، تو جب سہیلیوں کے ساتھ نیک سلوک ہے فوت ہونے کے بعد بھی، تو بیوی کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا کیوں حکم نہیں ہوگا؟ وہ تو اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں، زندگی میں بھی ہوگا اور مرنے کے بعد بھی. یقیناً بیوی فوت ہو گئی تو بھی اس کے ماں باپ ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی روا رکھنا چاہیے. یہ سنت کی تعلیم ہے. لیکن یہ جو بات اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی اپنے، اس سے غلط فہمی نہ ہو لوگوں کو، کیونکہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی یا اپنے رشتہ داروں کی جو صلبی رشتہ دار ہیں، جس سے نسل بنتی ہے، جو ماں باپ سے رشتہ دار ہیں، جو نسبی رشتہ دار ہیں، ان کو لوگ پیچھے کر دیتے ہیں اور سسرالیوں کو آگے کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نسب کا ذکر پہلے کیا اور سسرال کا بعد میں کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا اللہ نے تمہارے نسبی رشتہ دار بنائے اور سسرالی بنائے. تو صلہ رحمی کی جو تعلیم ہے وہ اس میں یہ بھی پہلے میں نے بتایا ہے پہلے کئی نشستوں میں کہ صلہ رحمی میں جو آتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں جو ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں، جو نسب ہو. رحم کہتے ہی اسی کو ہیں. ہاں، وہ جو سسرالی رشتہ دار ہوں وہ رحم نہیں کہلاتے، وہ صہر کہلاتے ہیں. تو حق تو نسبی رشتہ داروں کو ہے، جو ماں باپ سے نکلے ہیں ان کا زیادہ حق ہے. لیکن جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم ہے. حضرت خدیجہ کی اگر سہیلیوں کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک رکھا جا رہا ہے تو ماں باپ کے لیے تو حسن سلوک کی زیادہ تعلیم ہوگی. یہ ہیں وہ چیزیں.
اصل میں ہم لوگوں میں خرابی پیدا وہاں ہوتی ہے کہ جب ہم دین کا کوئی حکم دوسرے پہ اعتراض کرنے کے لیے جانتے ہیں. بیوی کو شوہر پہ غصہ ہو تو پھر وہ ساری باتیں پوچھ کے شوہر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرا شوہر دیکھو اس کو یہ تعلیم ہے وہ ایسے نہیں کر رہا. شوہر کو بیوی پہ غصہ ہو تو وہ ساری باتیں معلوم کر کے اس پہ اعتراض کرنے کے لیے، حالانکہ تعلیم یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ ہر انسان یہ جانے، شوہر یہ جانے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بیوی کے ساتھ تعلقات ہوں، سسرالیوں کے ساتھ ہوں، یا اپنے نسبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، یا ماں باپ کے ساتھ ہوں، ہر ایک کو میں نے کس درجے پہ رکھا ہے یہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہونا ہے. اور بیوی بھی یہ سمجھے کہ میرے شوہر کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، اس کے عزیزوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کر رہی ہوں، دھوکے کا کر رہی ہوں یا خلوص کا کر رہی ہوں، یہ مجھے دیکھنا ہے. اور یہاں یہ بھی بہت بڑی سبحان اللہ تعلیم مل گئی کہ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ دھوکے پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خلوص پہ ہو. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خلوص پہ نہیں ہوتا، بیوی کے دباؤ میں آ کے اور اس کے سسرالیوں یعنی اپنے سسرالیوں اس کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے مقدم کر لیتے ہیں، اور بیوی بھی دباؤ ڈال کے اپنے رشتہ داروں کو بہتر جانتی ہے، اور شوہر کے ماں باپ ہوں، اس کے بھائی ہوں، ان کی قدر نہیں کرتی اور ان سے شوہر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے. یہاں بیوی قطع رحمی کا سبب بن رہی ہے. تو قطع رحمی کا سبب کوئی بھی بنے، شوہر بنے یا بیوی بنے، اس کا وبال بہرحال قطع رحمی کا ہے ہی ہے، اور جو بڑا شدید ہے. تو قطع رحمی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حقوق بتائے گئے ہیں ان کے اندر رہیں تو پھر قطع رحمی نہیں ہے. بیوی اپنے آپ کو شوہر کا پابند سمجھے اور اپنے دل سے اپنے شوہر سے وفاداری کرے، اس کے سامنے بھی اور پیچھے بھی. اور شوہر کے ساتھ اگر وفاداری کرنی ہے تو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی دل سے خلوص سے اس کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ محبت اور خلوص کے ساتھ رہنا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی خدیجہ کی سہیلیوں کو وفات کے بعد بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں. تو یہ تعلیم ہے کہ میاں بیوی کا تعلق انتہائی خلوص پہ مبنی ہونا چاہیے، اور یہ خلوص کے پہ مبنی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی رحم کا معاملہ کرتا ہے. اور اگر بیوی شوہر کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہو اس کے سامنے، تو اس کے ماں باپ کا خیال کر لے اور پیچھے سے ان کو دور رکھنے کی یا لاپرواہی برتے، اور شوہر بھی ایسا کرے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جائے اور باقی ہر طریقے سے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو یہ وہ رویے ہیں جو اللہ اور رسول کو قطعا ناپسند ہیں. اللہ اور رسول کو قطعا ناپسند ہیں. تو یہ اغراض اور خواہشات کی زندگی یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ بھی معاملہ ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے. جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف حالکم وکیف کنتم بعدنا، کیا حال ہے اور کیا بڑا عرصہ ہوا یعنی ملاقات نہیں ہوئی، کیا کس حال میں رہی، کیسی تھی. تو حضرت عائشہ حیران ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کے ساتھ اتنا زیادہ مہربانی کا معاملہ فرما رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا کانت تأتینا زمان خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی. خدیجہ تو چلی گئیں، لیکن اس پرانے تعلق کو بحال رکھنا. آپ نے فرمایا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، جو پرانے تعلقات ہیں ان کو بحال رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. آج کی جو خود غرضی کی زندگی ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور بہت افسوس ہے اس پہ کہ مسلمان خود غرضی کی زندگی پہ چلے گئے ہیں، یہ ایمان سے دور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پرانے تعلقات کو بحال رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. حسن العہد، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا کمال ہے. حسن العہد کا مطلب امام ابن الاسیر نے فرمایا کہ حسن رعایت الصحبہ والحفظ علی الحرمت السابقہ، جو پرانی رفاقت ہو اس کا خیال رکھنا اور اس کا اچھا خیال رکھنا، اور پرانا تعلق ہو اس کو نبھانا، یہ دین کی تعلیم ہے. تو دین اتنی اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ اور بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ. اتنے اعلیٰ اخلاق، دھوکہ مت دو کہ بیوی کے ساتھ معاملہ دھوکے کے لیے ہو، دھوکہ دے کے اس کو خوش کرو، یا بیوی دھوکہ دے کے شوہر کو اپنے ہاتھ میں کرنا. دیکھو بیوی چلے گئی، پھر بھی ان کے زمانے میں جو خاتون آتی تھیں آپ ان کے ساتھ خیال فرما رہے ہیں، فرمائیں یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یہ دوستوں صرف میاں بیوی کے ساتھ نہیں ہے، یہ سارے تعلقات میں ہے. کسی زمانے میں آپ کا کوئی تعلق والا تھا، کسی زمانے میں آپ کا کوئی پڑوسی رہا، کوئی پرانا کولیگ رہا، کوئی پرانا ہم سبق رہا، آپ کا ہم جماعت رہا، کوئی گاؤں والا ہے آپ کا، کوئی پرانے علاقے والا ہے، یا آپ کے والدین کا کوئی دوست ہے، اس کا خیال کرنا، یا کسی کے باپ نے ماں نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا اس کی اولاد کے ساتھ خیال رکھنا، یہ سب چیزیں ایمان کا حصہ ہے. طوطا چشمی، آنکھیں پھیر لینا، اور انسانوں کے ساتھ دھوکے اور کھوٹے پن کا معاملہ، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. تو یہ زندگی میاں بیوی کی ہو یا ساری ہو، انہی اخلاقی قدروں پہ قائم ہو، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور معاملات بھی اچھے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اور باہر ہر چیز کو جیسے دین میں بتایا گیا ہے ایسے اپنانے کی توفیق دے، اپنے اخلاق کو، اپنی خواہشات اور رویوں کو دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.